الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے، نہیں تو آج کے دن بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے جمعہ سے کوسوں دور ہیں، اور اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ اللہ نے ہمیں قبول فرمایا، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے کم ہے، اس لیے اللہ کا خوب شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آدمی جب شکر گزار بندہ ہوتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو نواز دیتا ہے، اور اللہ بہت نوازتا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے، اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ میں بارہا بتایا کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مل جائے تو سنت کو اپنانا شروع کر دیں۔ جو آدمی جتنے ہی سنت پر چلے گا، آقائے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوچھ پر کے عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ سمجھ جائیے کہ وہ اتنا ہی بڑا آدمی ہے۔ بہرحال ابھی ہم لوگ مسجد میں آئے۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہے کہ پہلے ہم دایاں پیر اندر رکھیں، دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کو کھول دے۔ پھر دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وسنت الاعتکاف نویت۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی لمبی چوڑی دعا یاد نہ ہو، دل میں یہ دعا کر لیں کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آئے وقت اور موقع ہے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے۔ جو وضو کیا ہے اس کے لیے 2 رکعت اس لیے پڑھ لے، اے اللہ کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف فرما۔ پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، اور سنت کا موقع ہے، سنت والی نماز ہے، سنت پڑھ لیں۔ کہہ رہے کہ اتنا ہی موقع ہے کہ صرف سنت والی نماز میں سنت ہی پڑھ سکتے ہیں، کہہ رہے اسی میں تمام چیزوں کی نیت کر لیں، تحیۃ الوضو کی بھی، تحیۃ المسجد کی بھی، سنت کی بھی، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ثواب کا ثواب مل گیا، اور نماز کا اہتمام کرنے سے گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت ہے، کیسے کرنی چاہیے؟ بعض دفعہ بڑے بڑے مولانا لوگ بھی، حافظ قاری بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایک کے ساتھ میں پڑھ دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے؟ کوئی آدمی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، حمیدنی عبدی، یہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اب یقینی بات ہے کوئی آدمی ایک ہی میں ملا کر کے کہہ دے تو اللہ کیا اس کا جواب دیں گے؟ آدمی الگ الگ پڑھے الحمدللہ رب العالمین تو جواب ملتا ہے حمیدنی عبدی، یہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، یہ کتنا دیکھو اچھا بندہ ہے کہ آیا ہے اور دیکھو میری ہی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا امام صاحب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اب ملا کے پڑھ دیا تو کیا جواب ملے گا؟ اب اسی کو کہا الرحمن الرحیم، تو کہا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی ہے، یعنی میرے ایک دم یاد میں محو ہے ایک دم۔
الرحمن الرحیم، الگ الگ پڑھنے کا یہ سنت بھی ہوا اور اللہ جواب بھی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہے، مالک یوم الدین، کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ اس کا ترجمہ یہی نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کیا جواب دیتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو اب سوچئے کوئی آدمی ایک ہی ساتھ میں پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو کیا جواب دیں گے اللہ؟ اس لیے ہر چیز پر سانس توڑنی چاہیے، ہر آیت پر کیا توڑنی چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ تو اب وہاں پر کہتے ہیں ہم اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد تلاش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے معاملے میں ایگریمنٹ ہو گیا، جو بندہ کہے گا، جو مجھ سے مانگے گا، میں اس کے لیے پورا کروں گا۔ تو یہ تو معاہدہ ہونے کے بعد اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں کیا دوں گا، عبدی ما سأل، اب جو بندہ مجھ سے جو کچھ بھی مانگے گا میں اس کو قبول کر لوں گا۔ کیا قبول کر لوں گا؟ اب اس کے بعد بندہ کیا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راہ راست پر چلا، کیا چیز پر؟ اس کی دعا کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے دو چیز سمجھنے کی ہے، ایاک نعبد، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی عبادت کرے گا وہ اللہ کے ہر چیز کو مانے گا، اور جو ہر چیز کو مانے گا اس کے اندر دیکھیے گا دھیرے دھیرے تواضع آئے گی، انکساری آئے گی، اس کے اندر سے عجب دور ہوگا، فخر دور ہوگا، شہرت دور ہو جائے گی، اس کے دل میں صرف بس اللہ اللہ بس جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے نیک بندے کون ہیں؟ وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، جھکے جھکے رہتے ہیں۔ اللہ نے جو ہے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہہ رہے وہ لوگ جو چاہتے کہ ہم زمین کو چھو لیں گے بڑکپن کی وجہ سے، کہہ رہے وہ کہیں کے نہیں ہیں، وہ کیا چھو پائیں گے، چھوتے چھوتے جو چھو بھی نہیں پائیں گے چلے بھی جائیں گے۔ کہہ رہے رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر جو ہے انکساری سے چلتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو تان و تشریح کر دیا، کوئی گالم گلوچ کر دیا، تو آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں، اور جو رحمان کے بندے ہیں ان کے اندر انکساری ہوا کرتی ہے۔ ابھی الحمدللہ شادی بیاہ کے سیزن بھی چل رہے ہیں، شادی بیاہ کے سیزن میں اکثر و بیشتر آدمی یہیں سے بھٹکتا ہے اور بہکتا ہے، اس کے اندر ریا، نمود، شہرت آ جاتی ہے۔ میرا مضمون بہت زیادہ گھومتا بھی رہتا ہے، میں اس سے پہلے بھی لکھا کہ دعوت ولیمہ یہ ریا ہے یا کیا ہے، یا آج کل جو ولیمہ ہو رہا ہے یہ اکثر و بیشتر ریا پر منحصر ہے، اور ریا کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ دکھلاوا ہے، اور کہہ رہے محض دکھلاوا، یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ کیا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک میرے ساتھ کسی بھی طریقے سے کرنا یہ تو ظلم عظیم ہے۔ کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 200-400 آدمی کو ولیمے میں دعوت دے رہے ہیں، آپ ڈیک پر ڈیک چڑھوا رہے ہیں، یہ کس شریعت سے آ گئی بھائی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں۔ ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ ملنے آتے ہیں، حضور کپڑے دیکھ کر کے پہچانتے کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو کہتے ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ کہا کہ اولم بشات، ایک بکرا ہی کم سے کم ذبح کر کے کھلا دو۔ یہ کیا بکرے کی چھوٹ ملی کی پوری ہانڈی چڑھ رہی ہے؟ دیکھیے میں کسی کو نشانہ بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، عالم آدمی، حافظ قاری جس کو اللہ نے علم دیا، وہ حق بات نہیں پہنچائے پھر تقریر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو کیا ہے، شادی جو ہے سادگی سے ہونی چاہیے، ولیمے بھی سادگی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کو بہت پریشانی ہے، اپنے لوگوں کو دعوت دے دیں، بیجا جو پیسہ خرچ ہونے والا ہے مسجد میں لگا دے،
ابو کے نام پر جو ہے اور بھی کام کروا دیں، پائپ گڑوا دیں، ارے یہ سب چلتا رہے گا۔ اور تو کھانا کھانے کے بعد تو کتنے جاتے، کتنے آپ کا نام لیتے ہیں۔ ارے پہلے کی جو بات تھی وہ اتقیاء لوگ کھانے میں شامل ہوتے تھے، اتقیاء کے بارے میں ہے، متقی پرہیزگاروں کے بارے میں ہے، عالم علماء کے بارے میں کہ اپنے دسترخوان پہ شامل کیا کرو، اس وجہ سے کہ وہ قرآن پڑھے گا تو ثواب، وہ نماز پڑھے گا تو ثواب، وہ پڑھائے گا تو ثواب۔ اب تو آپ ایسے لوگ آتے ہیں ولیمے میں جی اللہ کا نام بھی صحیح سے لینا اور اللہ کا نام بھی کبھی سیکھنا وہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ آتا ہے کھانے کے بعد وہ جو ہے مہمان کی میزبان کی کبھی تعریف بھی نہیں کرتا ہے، جانے کے بعد فوراً ہی کہتا ہے کیا بتاؤں گوشت میں مسالہ زیادہ تھا، کیا بتاؤں پلاؤ تو بہت اچھا بنا ہے، تھوڑا سا ریفائن زیادہ کر دیا، تو تنکا بخیلوا آیو کیا ہے۔ سوچئے آپ اپنی بڑائی کے لیے کیے، کہہ رہے سب ایکارت چلا گیا، وہ خلال کر رہا ہے اور آپ کی برائی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اصل چیز ہے اللہ کو منانا۔ کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ زمین پر انکساری سے رہتے ہیں اور اللہ کو منانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہہ رہے اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ وہ ایسے ہیں جو راتوں میں جگتے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ سجدے میں چلے جائیں تو جو مزہ ان کو سبحان ربی الاعلی کہنے میں کسی چیز میں نہیں آتا ہے۔ اس کے آگے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی طرف جھانکتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں بس اللہ ایک ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اسی کو بہت ہی اچھے انداز میں سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ جو ابھی ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ صبح و شام یہ پڑھ لیا کرو، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا کرے؟ کسی سے کوئی محبت نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اصلی محبت ہمیں اللہ سے ہے، ہمیں کسی کی چاہت نہیں ہے، چاہت صرف اللہ کی ہے۔ کہہ رہے لا محبوبی الا اللہ، اور کسی کی طلب نہیں ہے ہمیں، کسی کی جستجو نہیں ہے ہمیں، اگر جستجو ہے تو صرف اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ کہہ رہے یہ سب چیز کی اہمیت، توحید کی جانکاری علمی انداز میں تو پڑھ کر کے آ جائے گا، کہہ رہے عملی انداز میں یہ کیسے آپ کے اندر داخل ہوگا؟ کہہ رہے ہیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تعلق مع اللہ، ایک ہے اصلاح نفس۔ کہہ رہے تعلق مع اللہ، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ ہمارا ہو جائے، قرآن و حدیث پڑھ کر کے، عالم علماء کی صحبت میں رہ کر کے، رات و دن مشقت محنت کر کر کے اللہ کو پا سکتا ہے، بغیر شیخ کے بھی، بغیر پیری مریدی کے بھی۔ کہہ رہے وہ اللہ کو پا سکتا ہے، وہ اللہ والا ہو سکتا ہے، مگر کہہ رہے یہ اصلاح نفس، یہ نفس کی اصلاح، جو نفس میں بیماری ہے بغیر شیخ کامل کے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ قرآن نے کہا ہے۔ یہ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ صفائی ستھرائی کو، اس کو شیخ کرتے ہیں، اللہ والے کرتے ہیں، جس کو کسی اللہ والے سے اجازت ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ اسی کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام دیا ہے احسان۔ کیا حدیث ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عبادت ایسی کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہہ رہے یہ صفت آپ کے اندر نہیں ہو پا رہی ہے تو دل میں یہ بات ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہہ رہے یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے؟ جب ماہر طبیب سے آپ کی ملاقات ہوگی، شیخ کامل سے ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میں کہا تھا علاقے میں اور بھی علاقے سے باہر سے بھی اکابرین آتے رہتے ہیں، جن سے آپ کا قلبی میلان ہو ان سے آپ بیعت ہو جائے۔ بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی جو چھپا ہوا مرض ہے، چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، اس کو کہہ کر کے اس کا علاج کرواتا ہے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی ہارٹ کا مریض ہے،
کوئی آدمی کڈنی کا مریض ہے، کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے، کوئی آدمی کسی چیز کا اسی میں بیٹھا ہوگا، سب کو سب کے بیماری کے بارے میں پتہ ہے بھائی، تو پتہ ہے، وہ کس کو پتہ ہے؟ ڈاکٹر کو، اور ڈاکٹر جانچ کروا کے دوا لکھتا ہے، چپ چاپ یہ کھا رہا ہے اور اللہ پہ توکل کیے ہوا ہے کہ اللہ صحیح کر دے گا۔ اب ایک بات یہاں پہ آ گئی، توکل۔ لوگ اصل توکل کا معنی بھی نہیں سمجھتے ہیں، کیا ہے توکل؟ کہتے ہیں کسی اس کو یہ بھی جانکاری نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ کہہ رہے توکل اور تعطل دو معنی ہیں یہاں پہ۔ توکل کہتے ہیں کہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، آپ نے جو ہے سویٹر بھی خریدا، گرم کپڑا بھی سلوایا، اور جو ہے موزہ ووزہ سب لے لیا، اب پہن لیا، کیا کیا؟ اب اللہ پہ بھروسہ کہ اللہ بدن کے گرم کر دیں گے۔ آپ کیا کر دیں گے؟ اب بھائی بھروسہ کر رہے ہیں نا کہ اللہ بدن کو گرم کر دیں گے، اب انشاءاللہ سکون ملے گا۔ کہہ رہے پاگل پن کس کو کہتے ہیں؟ اس کو لوگوں نے توکل کا نام دے دیا، کہہ رہے یہ جینٹل مین لوگوں کا، پاگل پن لوگوں کا۔ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، وہ گرم کپڑا بھی نہیں خرید رہا ہے، سویٹر بھی نہیں خرید رہا ہے، ایسی بہوا رہا ہے کہ اللہ ہمارے بدن میں گرمی لا دے گا۔ یہ تو پاگل پن ہے، یہ تو مجنون آدمی ہے۔ کیا ہے؟ مجنون آدمی ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے اندر، روح کے اندر بیماری ہے، جیسے آپ دکھاوے میں لباس پارسائی سے شرافت ہو نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا، شرافت نفس میں ہوگی۔ ارے ابھی قبہ جبہ مامون الرشید پہن کر کے آپ کیا آ گیا، آپ سمجھ رہے بہت اللہ والے ہیں۔ کیا ہے؟ بہت اللہ والے ہیں۔ من میں کیا کیا چھپا ہوا ہے کہ ارے خوب پہن کے جائیں گے نا، تیل لگا کے عطر ودر سرما، تو لوگوں پہ ہماری جو ہے دھاک جمے گی کہ بہت بڑے مولانا ہے، بہت بڑا یہ، خوب جھیڑ جھاڑ سے تقریر کیے، کہا کہ یہ پرہیار والا مولانا تقریر کرو۔ ارے تقریر سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے استاد محترم حضرت اقدس الشاہ مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اکثر جو ہے تقریر کرنے والے جو کہتے ہیں تقریر تو ہم سے اچھے میڈیا والے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ارے میڈیا والے تو ایسی تقریر کرتے ہیں کہ لڑائی بھی کروا دیتے، لڑائیوں چھڑوا دیتے ہیں۔ میڈیا اس کے اچھی زبان کسی کی ہے؟ ارے دیکھیں نا بھائی، جو انٹرویو لیتا رہتا ہے دیکھیے گا، باتیں بات میں جھگڑے ہو جاتا ہے، باتیں بات میں جھگڑوں چھوڑا دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں بھائی تقریر کرنا کمال نہیں ہے، اس دل کو بنانا کمال ہے کہ اس دل میں اللہ 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 کی یاد بچ جائے۔ کہہ رہے ہیں جب دل میں اللہ اللہ آ جائے گا، پھر اس دل سے جو باتیں نکلیں گی، کہہ رہے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو بات دل سے اثر رکھتی ہے وہ سیدھے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے ہمارے دل میں اللہ آ جائے۔ کیا آ جائے؟ اللہ آ جائے۔ یہ کیسے آئے گا؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ یہ کہاں آئے گا؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ آئے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آدمی قبہ جبہ پہن لیا، لوگ سمجھتے بہت بڑا آدمی ہے، کوئی سیٹھ آدمی ہے، اب عوام کے سامنے گیا، خوب جیڑ جاٹ کر کے گیا تو کہا رہے بڑا شریف آدمی ہے۔ ارے کیا اس کے اندر شرافت ہے؟ تم اس کے دل کے بھید کو جانتے ہو؟ اب وہ کسی اللہ والے سے بیعت ہے تو کہتا ہے، وہ لکھ لکھ کر کے بھیجتا ہے، فون پہ بات کرتا ہے کہ مولانا ہمارے اندر یہ بیماری ہے، ہم کو من کرتا ہے رات دن فلمیں دیکھیں، من کرتا ہے ٹی وی دیکھیں، من کرتا ہے VCR دیکھیں، من کرتا ہے ہمارا نام خوب لے لے، یہ بیماری کیسے ختم ہوگی؟ اب وہ اللہ والے اس کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ طریقہ بتلاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں مراقبہ کرواتے ہیں۔ مراقبہ کا کیا مطلب ہوا؟ اپنے دل کی نگہبانی کرو، ہمیشہ دل کو نگرانی میں رکھو، دل ہمارا بھٹکنے نہ پائے۔ ہم لوگ جو ہے عمر میں بھی لوگوں کو بتلا دیتے ہیں کہ بھائی بازاروں میں جاتے ہو وقوف قلبی کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ بس بازار میں جاؤ، بازار میں ہو، مگر دل میں یہ رہے کہ ہم بازار سے گزر رہے ہیں، مگر دل میں میرا اللہ، میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں مگر دل ہمارا اللہ 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 بول رہا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم کسی اہل اللہ کے سامنے جب ہم بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے تو یہ بات کا پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کیا ہنکے جا رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ اور خلاصہ یہی ہے، آپ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو ڈھکیل دیتے ہیں پیچھے، پڑھتے ہیں نا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے کچھ ہو۔ اب پھر کہتے ہیں الا اللہ، کیا کہتے ہیں؟ دل میں اللہ ہی اللہ ہے،
اس کا یقین کیسے ہوگا؟ جب اللہ والوں کی مجلس میں آ کر کے بیٹھیں گے. چھوٹا بچہ ہے، پکانے کی طرف بھی ہاتھ بڑھا رہا ہے، کھانے کی طرف بھی ہاتھ بڑھا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹا یہ گندا ہے، یہ کھاؤ. کیا ہے؟ اب اس کو دھیرے دھیرے ہو جاتی، تمیز پیدا ہو جاتی، نہیں یہ گندا ہے اور یہ اچھی چیز ہے، اس کو کھانا چاہیے. اللہ والے یہی تو بتاتے ہیں. ان کی مجلس میں آنے جانے سے دل میں اللہ اللہ جب آ جائے گا، پھر آپ کو کوئی تعریف بھی کر دے، کوئی برائی بھی کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ ہندوستان کے بہت بڑے قطب تھے، بہت بڑے عالم ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. بیعت ہو جانے کے بعد 40 دن خانقاہ میں رہے. 40 دن کے بعد حضرت کو اجازت مل گئی. 40 دن کے بعد حضرت جب اپنے یہاں تشریف لے گئے گنگو، وہاں پڑھانے لگے. 1 سال کے بعد شیخ نے لکھا کہ بتلاؤ مرید، اندرونی حالت اور باہری حالت تمہاری کیسی ہے، تم لکھ کر کے بھیجو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے جو جواب دیا، اس جواب کو آپ سنیے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دل میں کسی کا گزر نہیں ہے، دل میں کسی کا گزر نہیں ہے، اور مادہ اور معدم چیزوں میں فرق نہیں پڑتا ہے. کہ ارے کوئی تعریف کر دے کہ ارے حضرت آپ کیا تقریر کرتے ہیں، اے حضرت آپ کیا قرآن پڑھتے ہیں، اے حضرت کیا کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. بس دل میں اللہ اللہ ہے. کیا ہے؟ کوئی لاکھ برائی کر دے کہ رشیدوا تو ایسے ہے، رشید احمد تو ایسے ہے، یا ہے وہ کا کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر صحیح معنوں میں وہ چیز ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے رہو بھائی میرا ماوا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. دیکھیے صحبت اختیار کرنے سے بہت ساری چیزوں کے جو ہے فائدے بدل جاتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت ہمیں غصہ بہت آتا ہے. کیا آتا ہے؟ غصہ بہت آتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ جاؤ کانپور میں ایک کتاب بیچنے والے، ان کے یہاں صرف جا کے بیٹھنا، ان سے بات مت کرنا. ان کے یہاں پہ وہ جایا کرتے تھے، وہ اپنا تاجی آدمی بھیڑ بھاڑ آ کر ان سے کچھ بات نہیں کرتے تھے. وہ جاتے تھے بیٹھتے تھے 1 گھنٹہ. حضرت کا حکم تھا صرف جا کے 1 گھنٹہ بیٹھنا اور چلا آنا ہے. تو 1 گھنٹہ بیٹھتے تھے، چلے آتے تھے. جو ہے 10-20 دن اپنا آئے جی گئے. اس کے بعد پھر حضرت کو خط لکھا کہ حضرت وہ جو غصے والی کیفیت تھی ختم ہو گئی، مگر وہ تاجر صاحب تو کبھی ہم سے بات نہیں کیے. کیا نہیں کیے؟ کبھی ہم سے بات نہیں کیے. بات اصل یہ تھی بابو کہ وہ جہاں جا کے تم بیٹھتے تھے وہ حلیم اور سلیم الطبع آدمی تھا، سنجیدہ اور بردبار آدمی تھا. اس کے پاس تم کو بیٹھنے کی وجہ سے صرف اس کی صفت تمہارے اندر آ گئی. یہی مقصود ہے. آج کل آدمی بیٹھتا ہے نشری کے ساتھ، شرابی کے ساتھ، غیبت کرنے والے کے ساتھ، چغلی کرنے کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ. کیا بات آئے گی؟ رے عالم علماء بھی تو ایسے ہیں. لوگ کہتا ہے ایک مولانا کو دیکھ لیا کہ اے مولانا سب ویسے ہوا ہے. ارے توبہ توبہ. رے آپ کے گاؤں میں ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر سے ملنے گئے، فائدہ نہیں ہوا تو پریہار جاتے ہیں. اب پریہار صحیح نہیں ہوا تو سیتامڑھی جاتے ہیں کہ نہیں؟ اب سیتامڑھی صحیح نہیں ہوا تھا پٹنہ، اب پٹنہ نہ ہوتا تو ایمس میں دلی جاتے ہیں. اب مولانا کو 1-2 مل گیا تو کہتے ہیں مولوی صاحب تو جھولے چھاپ ہے. توبہ کہیں کا. رے آپ کا دل دماغ کیسے چلا گیا؟ آپ کھوجئے اہل دل کہاں ہیں، اللہ والے کہاں ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیے. آپ کو جو رنگ چڑھے گا. ارے کیا بات تھی. ڈاکٹر عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک ڈاکٹر ہے. کیا ہے؟ ہومیوپیتھ کے. اور اتنے بڑے بزرگ ہوئے کہ آج دیکھ لیجئے پورے عالم میں نام چمک رہا ہے. حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کا، حضرت مولانا رفیع عثمانی دامت برکاتہم کا، دونوں بھائی ان سے بیعت ہیں. اور حضرت ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ مہینے جو ہے نہ تقریر کرنی ہے، نہ یہ کرنا ہے، نہ مضمون لکھنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. شیخ کی مان کر کے چلے. آج پورا عالم ان کا نام لے رہا ہے، مفتی تقی مفتی تقی مفتی تقی مفتی تقی. کیا بات ہے میرے بھائیوں؟ یقینی بات ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک آدمی سیب نہ کھائے ہوا ہو، کہے کہ سیب بہت اچھا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا؟ وہی سیب اس کو لا کے کھلا دیجیے. ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے. ہم جو اتنے دیر سے بیان کرتے ہیں اور جب بھی آتے ہیں تصوف پہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ والوں سے جڑے ہیں، اللہ والوں سے بیعت ہو. آپ سوچتے ہیں کہ کیا بیعت؟ بیعت بیعت تو ایک معاہدہ ہے. کیا ہے؟ بیعت ایک معاہدہ ہے کہ ہم چوری نہیں کریں گے، زناکاری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، بڑوں چھوٹوں کا ادب جو ہے وہ کریں گے. یہی تو ہے بیعت.
اپنے آپ کو بیچ دینا. اب جو ہمارے شیخ کہیں گے وہی ہم کریں گے, اپنے من سے کچھ نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ ہمارے روحانی باپ ہوئے. وہ جو بات بتائیں گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں گے, اسی پر چلنے سے ہماری کامیابی ہے. کیا ہے؟ اسی پر چلنے سے ہماری کامیابی ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں. بعض دفعہ دیکھیے گا گاؤں دیہات میں ابھی موسم خراب ہو گیا ہوگا تو کتنے آدمیوں کو زبان پہ آ گیا ہوگا, اللہ کے اتنا ٹھنڈی دیوے کوئی کم کر دیتے. ارے یہ کیا بول رہے ہیں؟ شرکیہ جملہ بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ شرکیہ جملہ بول رہے ہیں. توبہ کیجئے, توبہ کیجئے. کیا کیجئے؟ توبہ کیجئے. بہرحال میں نے حدیث بھی پڑھی تھی. کیا پڑھا؟ من صلی یرائی فقد اشرک. کہہ رہے کوئی آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے, دل میں یہ ہو گیا ارے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں, ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے. اب 4 آدمی ہماری تعریف کر رہے ہیں, فلانما تو نمازی ہے. اب وہ دکھاوے سے ہم جا رہے ہیں, کہہ رہے کہ اس نے شرک کیا. کیا کیا؟ کہہ رہے جو آدمی نماز دکھاوے کے واسطے پڑھا اس نے شرک کیا. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. کہہ رہے جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے واسطے. دکھلاوا کیسا ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ تو سب ہے, اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا. ایک صاحب تھے ہمارے بہت ہی قریبی آدمی, اب بہت بڑے آدمی, ثروت کے حساب سے, مالداری کے حساب سے. اتفاق کی بات میں تراویح سنا کے کلکتہ سے بمبئی چلا جاتا ہوں, وہاں مدرسے کا کام پھر سیتامڑھی مستقل کرتا ہوں. جانکی استھان کی طرف جا رہا تھا, وہ سیٹھ صاحب جو ہے اپنا جو ہے اپنے لباس میں تھے وہ, اور گٹکا پھاڑ کے ایسے کھا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ میں دیکھ رہا تھا, اور میں کچھ ہی دیر کے بعد میں اس سے ملا. میں کہا اور چچا کا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں الحمدللہ بوا ٹھیک ہے. اور سب 500 روپیہ کاٹ لم کرنا چندہ رہے تھا, اور سب ٹھیک ٹھاک ہے روزہ؟ ارے بوا یہ بات پوچھے کی بات ہے, یہ بات پوچھے کی ہے, جب مسلمان نہ آئیے. اللہ اللہ, یہ آنکھوں دیکھی ہوئی بات سنا رہا ہوں. اور غیر رمضان میں جو کوئی آدمی رہے گا وہ دکھانے کے لیے, اور ٹھیک ٹھاک ہے, ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ ہم روزہ ہی. ارے یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے روزہ ہو تو اچھی بات ہے, گھر میں رہو, گھر میں پکاؤ کھاؤ, ارے دوسروں 10 جگہ ہلہ کیوں کر رہا ہے؟ وہی حال ہو گیا کہ ایک آدمی گیا جوتا اور جو ہے گھڑی لے لیا, اور جو سوچا کہ کوئی آدمی پوچھے نہیں رہا, ہاں ماشاءاللہ 11 بج رہا ہے, بہت بہترین جوتا ہے, اب سب کو دکھاتا پھر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی دکھلاوے کے واسطے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ. کہہ رہے جو دکھلاوے کے واسطے صدقہ کیا, خیرات کیا, کہ وہ آدمی دیکھ لے کہ ہم نے 50,000 روپیہ دیا, وہ آدمی دیکھ لے کہ ہم کو جو ہے 5,000 روپیہ دیا, وہ آدمی دیکھ لے ارے فلانے کے شادی میں اس نے 1,000 دیا, کہ اس نے بھی شرک کیا. کیا ہے؟ اس نے بھی شرک کیا. اور بتلا دوں قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرما رہا ہے کافر و مشرک کے علاوہ سب کو اللہ بخش دے گا, شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشے گا. شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اصلی مصداق کب بنے گا؟ جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا. اس کا دل ہر چیز میں ذرے ذرے میں اس کو انوارات نظر آئیں گے. اس کو یہ لگے گا بس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے کرم و فضل سے ہوتا ہے. اس کا یقین ہی تو اللہ والے بیٹھاتے ہیں. کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد تلاشتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے تو وقت لگے گا. اسی کو تو اللہ والے سمجھاتے ہیں. اب جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو ہم دل سے مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کون ہے سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. کن کے راستے پر انعام نازل ہوا؟ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہہ رہے ہیں کہ نبی اور رسول کے راستے پر چلنے سے کیا ہے؟ وہ راستہ کامیابی کا ہے, اور وہ انعام یافتہ راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے. اور جو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے, ان لوگوں کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے, کہہ رہے یہی تو سستا راستہ ہے. اور آخر میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یہاں پر 1-2 بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آج ہمارا المیہ کیا ہو گیا؟ پریشانی آتی فوراً ڈاکٹر کیا. کیا
اب اس کے بعد کھوجتے ہیں ارے کوئی مولانا ہے 5 روپیہ صدقہ دے دے، من نہیں کرتا ہے، وہ کیا کرے دے دے۔ تو کہہ رہے جیسا تیرا دال بات ویسا تیرا فاتحہ۔ اکابرین نے کیا لکھا، بیماری ہو فوراً سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا شفا ہے، سورہ فاتحہ پڑھو، پانی پہ دم کرو، پلاؤ، کیا کرو، وہ نہیں ہے شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے، فوراً شہد کھلاؤ۔ کہہ رہے اس کے بعد کیا کرو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اب ڈاکٹروں کے یہاں دوڑو، اب اس کے بعد صدقہ نکالو، دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش، آنکھ بند کرتے ہیں دیوار کے لیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں صحت مند ہو پھر بھی صدقہ نکالا کرو، کیا کرو، پھر بھی صدقہ، تاکہ اللہ اور صحت کو مضبوط رکھے۔ اب مرنے والا ہے تو بکرا پہ بکرا، بکرا پہ بکرا، مرغا پہ مرغا، انڈا پہ انڈا، پیسہ پیسہ، تو اب مرنے ہی والا ہے، کیا ہے، اب مر گیا تھا جہاز سے جہاز۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے والا بنائے اور مطیع و فرما بردار بنائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔